الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی گفتگو نکاح کے موضوع پر۔ نکاح وہ اتنی مبارک اور بابرکت ہے کہ اس کی وجہ سے، اور یا یوں کہوں کہ یہ دنیا کی کائنات کے وجود میں آنے کی وجہ بنی ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی، جب نکاح نہیں رہے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیسے کہ آدم علیہ السلام کا نکاح اماں حوا سے ہوا ہے، اور ان دونوں کے نکاح کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقولوا اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کرنے والا رہے گا دنیا قائم رہے گی، اور جب یہ نہیں رہیں گے مسلمان تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو نکاح کا تصور جو ہے وہ مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے، گویا کہ جب نکاح مسلمان ختم ہو گئے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نکاح کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتی ہیں اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤونہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی نکاح ہے وہ جس میں فضولیات کم کی جائے۔ سب سے برکت والی برکت اعظم النکاح برکہ، برکت والی نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے اور اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، سادگی کے ساتھ کیے، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم بھی سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ نکاح بہت آسان ہے۔ نکاح میں 6 چیزیں ہیں، 2 چیزیں فرض ہے، 1 واجب ہے، اور 3 سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرض کون سی ہے؟ نمبر 1 ایجاب و قبول، یعنی ایجاب یعنی آفر، اور پھر قبول اس آفر کو مان لینا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ایجاب و قبول نکاح میں فرض ہے۔ اور دوسری چیز 2 مسلمان گواہوں کا ہونا، اس ایجاب و قبول پر گواہ 2 مسلمانوں کا بننا یہ فرض ہے۔ تو 2 چیزیں نکاح کے اندر فرض ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو واجب کے درجے میں ہے، سورہ احزاب پارہ نمبر 22 اللہ رب العزت نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ مشکات شریف میں ہے، اس میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مقدار بتائی، کم از کم کم سے کم وہ چاندی کے 10 سکے بتائے۔ 10 سکوں کی تقریباً ہمارے ہاں 5000 یا 6000 یہ بنتی ہے۔ تو یہ کم سے کم ہے، اور اس سے زیادہ جتنا انسان چاہے دے سکتا ہے۔ اور اس کی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ وراثت کے مسئلے کو بیان کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں پہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ اگر کسی شوہر نے خدا نہ خواستہ اپنی حق مہر نہیں دی اور ادھار ہے اب تک اس پر، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو زمین چھوڑ کے گیا ہے، جو وہ مال چھوڑ کے گیا ہے، اس میں سب سے پہلے بیوی کو حق مہر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وراثت میں اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع کے اندر آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے نکاح
کے بارے میں لکھا ہے شروعات کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حق مہر کیا تھا، فضائل اعمال کے اندر بھی، اور فضائل اعمال میں، فضائل درود میں بہت سارے حوالے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے لائے گئے ہیں۔ تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 3 صدی کے بزرگ ہیں، کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو حق مہر تھا وہ کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم تیری نسل میں، تیری اولاد میں ایک میں پیغمبر لاؤں گا جو میرا محبوب ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اوپر حق مہر یہ ہے کہ تو 10 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کے بارے میں، آسانی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں اور 1 چیز واجب ہے، یہ ہوئی 3۔ اب 3 چیزیں سنت ہیں۔ نکاح کا خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تھے تو اس وقت چھوارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے، پھر یوں مجمع میں اس طرح یوں پھینکتے تھے، اچھالتے تھے کہ سب لوگ لے لیں۔ تو چھوارے بانٹنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر تیسری سنت جو ہے وہ ہے ولیمہ کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکاح میں، مہندی کی رسمیں، یہ راتی جوگے کی رسمیں، اور اس کے علاوہ جو بھی رسمیں آتی ہے اس سے پہلے، جیسے جن کے گھر پہ شادی ہے ان کو کھانا کھلاتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں ان کو بلاؤ، ہم کھانا کھلائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ سب کیونکہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، بس ان سے چلی ہوئی رسمیں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی، اور ہم سوچتے ہیں یار پرانے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ 6 چیزیں ہیں۔ اور ولیمہ کس پر ہے؟ ولیمہ شوہر پر ہے، شادی کر کے آیا ہے ولیمہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب اماں حوا سے نکاح ہوا، اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا، حوا کو پیدا کیا، اور جب نکاح ہو گیا اور اس کے بعد ولیمے کی شکرانے کی خوشی کے اندر اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں، جنت میں ان کو بھیج دیا۔ تو ولیمہ جو ہے یہ شکرانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو کہ مشکات شریف میں ہے، فرمایا ایک ولیمہ خیر الولیمہ ہے، ایک شر الولیمہ ہے۔ خیر الولیمہ کون سا ہے؟ وہ ولیمہ ہے جس کے اندر غریبوں کو مدعو کیا جائے، غریبوں کو بلایا جائے، یہ ہے خیر الولیمہ، خیر والا ہے، برکت والا ہے۔ اور ایک شر الولیمہ جس سے غریبوں کو دور رکھا جائے، مسکینوں کو دور رکھا جائے، یہ ہے شر الولیمہ۔ تو ہم خیر الولیمہ کرنے والے بنی، اور ولیمہ بھی سنت کے موافق۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتاب لکھی گئی ہے، 7 جلدوں کی، شمائل کبریٰ۔ اس کے اندر ان نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیبل پہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، اور دسترخوان بچھا کر زمین پر کھاتے تھے۔ اور وہاں پہ شرح مسلم کے حوالے سے ایک بات لائی، فرمایا جن ولیموں کے اندر ٹیبلیں لگائی جاتی ہو یا کھڑے ہو کر کھانا کھلانے کا سسٹم ہو، فرماتے ہیں ایسے ولیموں میں نہ جانا چاہیے، ممنوع ہے، ایسے سے بچنا چاہیے، بلکہ دسترخوان لگا کے کھانا چاہیے۔ تو ہم سب ان خرافات میں ہیں۔ دوستو ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ دسترخوان پہ بٹھا کے ہم ولیمہ کھلائیں، یہ ہے اکرام، احترام۔ اب آج کل لوگ نیچے بیٹھنے کو بھی برا سمجھنے لگے۔ یار جس خدا نے دیا ہے اس خدا کا شکر ادا کر کے نیچے بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ اور آج کل تو لوگ سسٹم بھی نیا لاتے ہیں، بھائی ہم تو کھڑے کھڑے والا سسٹم دیں گے۔ پہلے جو بزرگ ہیں ان نے دیکھا ہوگا اونٹ کو، اونٹ بیٹھ کے بہت کم چانس چارہ چرتا ہے، کھڑا ہو کے چارہ چرتا ہے۔ یار یہ تو طریقہ تو جانوروں والا تھا۔ اس کے علاوہ باقی جانور جو ہے اکثر جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، تو یہ تو جانوروں والا طریقہ ہے۔ آج کٹنگ میں بھی دیکھ لیں، پہلے زمانے میں ہمارے علاقے میں تو ہم نے دیکھا تھا بچپنے میں،
لوگ گدھوں کے کٹنگ کرتے تھے، اس میں ڈیزائن مارتے تھے، گھوڑوں کے کرتے تھے ڈیزائن مارتے تھے، اور اونٹوں کے کرتے تھے یہاں وہ عجیب سا ایک پھومپا رکھتے تھے اور اس کے علاوہ نیچے کٹنگیں مارتے تھے، کیونکہ اب جانور لوگوں نے رکھنے کم کر لیے تو نوجوانوں نے سوچا کہ یہ شوق ہم کر لیں۔ بالکل اسی طرح گھروں میں کھڑے ہو کے جانور کھایا کرتے تھے، اب گھروں میں جانور کم ہو گئے، اونٹ وغیرہ، تو لوگوں نے سوچا ولیموں میں ہم یہ کر لیں۔ میرا ایک درد دل ہے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ولیموں کے اندر کھانا دسترخوان لگا کر کریں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے موافق کریں۔ تو میں نے بتایا نکاح کے اندر کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں کو پابندی سے پکڑا جائے، باقی سب چیزوں کو چھوڑا جائے۔ اور نکاح کرنے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ساری روایتوں کے راوی ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ نکاح کرتے ہیں لحسبیہا، لمالیہا اور لنسبیہا، لدینیہا، لوگ لجمالیہا، لوگ جمال کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ہے، اس سے نکاح کرتے ہیں، یا یہ کہ لوگ نکاح اس سے کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، جہیز کے اندر بہت کچھ مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، بائک مل جائے گی، یا یہ کہ ان کا خاندان بہت بڑا ہے، مجھے بھی عزت مل جائے گی، میں فلاں کا داماد ہوں، یا پھر دینداری کو دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ دینداری کو سب سے پہلے دیکھا جائے۔ ہاں ان سے منع نہیں کیا، بھائی حسن بھی دیکھو، منع نہیں کیا، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث، یہ ما طاب یہ جو لفظ لائے ہیں اللہ رب العزت، یہ پسندگی کا لفظ لائے کہ اپنی پسند کی شادی کرو، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تو اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے حسن والی، لیکن اس کا طریقہ ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا اپنی پسند کا کھانا کھاؤ، کوئی کہہ دے کہ مجھے کتا پسند ہے میں کتا کھاؤں گا، لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہے۔ بھائی پسند کے کھانے کے لیے قرآن نے کہا ہے، لیکن پسند وہ ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ یہاں شادی بھی پسند کی کہی ہے، لیکن شادی کا طریقہ وہ ہوگا جو شریعت نے بتایا۔ یہ نہیں کہ میں نے پسند کر لیا، قرآن نے کہا، امام صاحب نے جمعے کو بتایا تھا، لے کے بھاگ لو، نہیں، بلکہ پسند ہے اپنے ماں باپ کو بھیجو۔ ما طاب لکم، حضرت گھمن نے اس پر ایک بات کہی، فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کی بیٹی کو بھگا کے لے آئے، کہا کہ جیسی ماں ہوتی ہے اولاد ویسی ہوتی ہے۔ حضرت نے لفظ استعمال کیا کہ کوچڑی جو ہوتی ہے اس کی بیٹی بھی تو ویسی ہوگی۔ یہ احساس تب ہوگا جب تو باپ بنے گا، تیری بیٹی کو کوئی بھگا کر لے جائے گا، یہ جب احساس ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماں باپ کو بھیجو، یہ ہے طریقہ۔ تو یہاں پہ بھی ما طاب لکم من النساء مثنی کہہ کے قرآن نے حد کو مقرر کیا۔ تو اسی طریقے پر یہ اچھا، اس کے علاوہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ مالداری، نسب کو اور مال، یہ حسن کو۔ چوتھی چیز جو ہے دینداری، تو سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو نکاح کو آسان بنایا جائے، اور اللہ رب العزت نکاح کی وجہ سے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جب ہی ہوتا ہے جب اس کو آسان کیا جائے۔ لوگ نکاح کرتے ہیں اپنی مرضی سے، خوب ڈھول بجاتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں مول صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ نا، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ یار علاج قرآن نے بتایا تھا، وہ علاج نہیں کیا، مول صاحب کی تعویذ سے کیا ہونے والا ہے؟